اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب بفضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر محبت و شوق سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ، اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی سوانح عمری شہاب نامہ کے آخری باب میں لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں میرا سکول 2 گھنٹے کی پیدل مسافت پر تھا۔ جنگل سے اکیلے گزرتے انہیں ڈر لگتا تو انہوں نے جاتے آتے درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ طویل عرصہ تک ایسا کرنے کے سبب طبیعت درود شریف کی ایسی عادی ہوئی کہ جب تک اتنی دیر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے انہیں چین نہ پڑتا۔ درود شریف کی برکت سے بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ کسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گئے۔ امام صاحب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ شہزادی رسول ملکہ کونین ملکہ جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خوشنودی و دلجوئی اس قدر عزیز تھی کہ سید کی کسی بات کو رد نہ فرماتے، اور اگر صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سفارش کرواتے۔ یہ بات سن کر قدرت اللہ شہاب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگ مسجد سے چلے گئے، مگر یہ دیر تک نوافل پڑھتے رہے۔ پھر ان نوافل کے ثواب کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے عرض گزار ہوئے کہ اے سیدہ پاک، حضور آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اے کاش کہ آپ میرے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے روحانی سلسلے میں اویسی طور پر قبول فرما لیں اور منازل و مراتب طے کروا دیں۔ چند روز بعد آپ اس بات کو بھول گئے۔ اس واقعہ کے 15 دن بعد آپ کو جرمنی سے آپ کی بھابھی کے ہاتھ کا خط لکھا ملا۔ ان کی بھابھی جرمن خاتون تھی اور مشرف با اسلام ہو کر نماز روزے کی پابند تھی۔ انگریزی میں لکھے ہوئے اس خط میں تحریر تھا کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت خواب میں ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے بھائی قدرت اللہ کو لکھ دو کہ میں نے ان کی درخواست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے اسے قبول کر لیا ہے۔ قدرت اللہ فرماتے ہیں، خط میں یہ پڑھ کر مجھ پر سرور و انبساط کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس واقعہ کا میرے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر مست ہوا جاتا تھا کہ ایسی عظیم بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوا اور مجھ حقیر کی یہ عرضداشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں انبساط کی یہ کیفیت مجھ پر 3 دن تک طاری رہی۔ پھر مجھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ خواب میں مقامات مقدسہ اور بزرگوں کی زیارت ہونے لگی۔ پھر میری تربیت کے لیے ایک عجیب و غریب ذریعہ بن گیا، جس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میں بتدریج روحانی منازل و مقامات طے کر گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ بھی کثرت سے پیارے آقا نور مجسم شہنشاہ معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھا کریں۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو لازم و ملزوم کر لیں
ساری زندگی کے لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔